السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں خبر کے ساتھ، میں ہوں علی سرور۔ اسپیکر ایاز صادق قومی اسمبلی کے اسپیکر ہیں اور سینئر رہنما ہیں مسلم نون، اور انہوں نے کہا ہے کہ مذاکرات کے لیے میرا دفتر اور گھر حاضر ہیں۔ اپوزیشن کو انہوں نے یہ پیشکش کی ہے۔ اپوزیشن سے مراد یہاں پی ٹی آئی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، اور کیونکہ کمیٹی بھی بنائی ہے پی ٹی آئی نے، اس پر ہم بات کریں گے۔ اس کے علاوہ مولانا فضل الرحمان صاحب جمعیت علماء اسلام کے سربراہ، انہوں نے ایک بار پھر اسی بات کو دہرایا کہ مدارس بل میں کوئی بھی ترمیم اگر کی گئی تو وہ ہمارے لیے قبول ہرگز نہیں ہوگی، اور اگر ہماری بات نہیں مانی گئی تو پھر فیصلہ میدان میں ہوگا۔ حافظ حمداللہ صاحب نے بھی یہ بات کی ہے کہ مدارس پر حکومت فیصلہ کر لے، یہ نہ ہو دیر ہو جائے۔ مدارس بل کے حوالے سے بہت اہم گزشتہ روز بھی اجلاس ہوا، اور اس اجلاس کے بعد فیصلہ یہ کیا گیا، جو پریس ریلیز جاری ہوئی جمعیت علماء اسلام کی جانب سے کہا گیا کہ جی اب ہم عوامی رابطہ مہم شروع کریں گے۔ اسی پر ہم بات کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ جو یہ ایف اے کے سینئر رہنما سابق گورنر کے پی کے حاجی غلام علی صاحب موجود ہیں، بہت شکریہ۔ حاجی غلام علی صاحب، کیا کہیں گے یہ عوامی رابطہ مہم کا جو فیصلہ آپ نے کیا، یہ کیا مزید حکومت پر دباؤ ڈالنے کے لیے ہے یہ آپشن آپ کے پاس، یا کچھ اور سوچا ہوا ہے آپ نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ہم اس ملک میں ایک نظریہ اور فکر کی سیاست کرتے ہیں، اور آئین و قانون کے دائرے میں ہم پریشر کے لیے نہیں، بلکہ یہ چیز حکومت بہرحال اس پہ دستخط کرے گی، اور میرے خیال میں حکومت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ جو چیز منظور ہو چکا ہے پارلیمنٹ سے، سینٹ سے، وفاقی کیبنٹ سے، اور جوائنٹ مسودہ تھا، تو اس میں اس طرح کی چیز جو پیدا ہوتی ہے نا، ہم یہ سوچتے ہیں کہ آپ ریاست کو سامنے کھڑا کر دیں۔ اگر ریاست میں ایک بہت بڑے طبقے جو دینی مدارس کے طلباء ہیں، ہمارے دینی مدارس کے طلباء کے جو علماء کرام صاحبان ہیں، اساتذہ کرام صاحبان ہیں، مفتی صاحبان ہیں، تو کیا ان کا پاکستان میں کوئی حق نہیں کہ ان کے لیے اگر اسمبلی قانون پاس کر لے، ان کے لیے اگر سینٹ قانون پاس کر لے، ان کے لیے پاکستان کی وفاقی کیبنٹ قانون پاس کر لے، اور پھر بھی اس پہ دستخط نہ ہو، تو یہ جو بہت بڑا طبقہ ہے یہ کیا سوچیں گے؟ اور ہم اس لیے کہتے کہ مولانا فضل الرحمان کو حکومت پاکستان خراج تحسین پیش کرے کہ انہوں نے بہت بڑے طبقے کو بندوق کی سیاست سے نکال کر آئین سے جوڑنے کی کوشش کی۔ تو یہ تو پھر آئین جب ان کو حق نہیں دیتا تو پھر تو بہت مشکل پیدا ہوگی۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ریاست کو سامنے رکھ کر ہم نے ریاست کو مزید مشکلات میں نہیں ڈالنا، اور نہ ہی مولانا فضل الرحمان جو کہ جمعیت علماء اسلام کے امیر ہے، اس نے ایک اچھا رول ہمیشہ کے لیے پلے کیے ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ مسئلہ افہام و تفہیم سے حل ہو، اور حکومت اس پہ فوری طور پر دستخط کرے۔ اس میں کسی امینڈمنٹ کو نہ ہم قبول کرتے ہیں، نہ مدارس کے محتمین صاحبان قبول کر سکتے ہیں، نہ تنظیم المدارس قبول کرتی ہے، اور نہ وفاق المدارس قبول کرتی ہے۔ سر، لیکن اس میں ظاہر ہے آپ کا پوائنٹ آف ویو اپنی جماعت کی طرف سے ہے، لیکن حکومت نے تو ظاہر ہے آپ کو مشکلات میں ڈال دیا نا۔ یہ بل منظور ہوا اور ایوان صدر سے واپس آ گیا، اعتراضات عائد کر دیے گئے، اور 8 اعتراضات ہیں، ان کو آپ دور نہیں کر رہے۔ آپ کہہ رہے ہیں ہمیں ترمیم بھی قبول نہیں ہے، جبکہ 18,600 مدارس رجسٹرڈ ہو چکے۔ 2019 کا جو وزارت تعلیم کے انڈر میں جو بات ہو رہی تھی، ایکٹ بن چکا، اس کو آپ مان نہیں رہے، تو تقسیم تو ہے نا مدارس میں بھی، علماء کرام میں بھی تقسیم ہے۔ کیوں نہیں مان رہے ہیں؟ ہم دیکھیں، ہم مان رہے ہیں۔ اگر ہم تو پہلے یہ کہتے کہ تمام جتنے بھی بڑے تنظیمات ہیں وہ اس پہ متفق ہے کہ اس بل کو پاس کریں۔ اب جیسے کہ یہاں پر MMA کی حکومت تھی، اور ہم نے میڈیکل کالج کی الگ صرف اپنی بچوں کے لیے یونیورسٹی بنائی، تو اس میں ہم نے یہ چھوڑ دیا تھا۔ اس میں بھی یہ ہے، اگر کوئی بچی صرف لیڈیز کی یونیورسٹی میں پڑھنا چاہے تو ادھر ہے، اگر کوئی ایجوکیشن کرنا چاہے تو ان کی مرضی ہے۔
تو اگر جو اس طرف جانا چاہتے تو اس کو تو کوئی پابندی نہیں لگاتی کہ پابندی لگاتے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ ہمارا یہ مطالبہ جو ہے کہ ایک چیز پاس ہو کہ سب چیزوں سے چاند کر کے پارلیمنٹ میں اور سینٹ میں آیا ہے، اور پھر اس کے بعد اعتراضات لگا کر، اور پھر اس طرح کی باتیں بھی آئی میڈیا پہ کہ بھائی بین الاقوامی دنیا بھی نہیں چاہتی، تو کیا اسلام کے نام پر بننے والے ملک میں اسلامی مدارس کے لیے بننے والا قانون بھی ہماری اسمبلی پاس نہیں کر سکتی؟ سر لیکن آپ جو بات کر رہے ہیں یہ دیکھیے عالمی معاہدوں کا احترام بھی تو ملک نے کرنا ہے، ملک کو چلانا بھی ہے، ہمیں عالمی تعاون کی بھی ضرورت ہے، ہم قرضوں میں چل رہا ہے سر پاکستان، ظاہر ہے ان کو بھی دیکھنا ہے۔ بالکل، دیکھو ہم نے معاہدوں کا احترام کرنا ہے، اور ہم بالکل ریاست کی لیے اور جو حکومت معاہدہ کرے اس پر پابندی سب کی ہے، لیکن اگر ایک آزاد خود مختار اور ملک اور اسلامی دنیا کا واحد ایٹمی ملک اگر وہ اپنے فکر اور نظریے کے لیے قانون سازی بھی نہیں کر سکتی تو پھر اس پہ بھی سوچنا پڑے گا۔ سر سوچنا بھی پڑے گا، لیکن سر علماء میں تقسیم پہ آپ نہیں بات کر رہے، کیونکہ 18,600 مدارس اگر اسٹارٹ ہو چکے ہیں اور وہ علماء ماننے کو تیار ہیں تمام چیزوں کو۔ آج بلکہ طاہر اشرفی علماء مشائخ کے جو چیئرمین بھی ہیں انہوں نے کہا جی اتحاد جو تنظیمات ہیں وزارت صنعت یا زراعت کے ساتھ بھی آپ جانا چاہیں چلے جائیں، یہ آپ کا مسئلہ ہے، ورنہ ہم تو وزارت تعلیم کے ساتھ خوش ہیں۔ نہیں، اگر جو خوش ہے تو اس کو کوئی زور پہ نہیں لاتا ہے، یہاں پہ ایسا کسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہم تو اتفاق اور اتحاد کے لیے کوشش کریں گے، اور پھر بھی کریں گے، اگر حکومت غلطی بھی کرے گی ہم اس غلطی سے ناجائز فائدہ نہیں اٹھائیں گے، ہم کبھی بھی ریاست کو امتحان میں نہیں ڈالیں گے، ہم کوشش کریں گے کہ ہم ریاست میں سکون پیدا کریں، اور ہماری خواہش بھی ہے کہ یہ چیز جو ہے یہ بہت ہی اچھے طریقے سے ہو جائے، اور حکومت اگر اس پہ دستخط کر لے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر اگر اس طرح اگر جماعت نے فیصلہ کیا، تنظیم کے جتنے بھی مدارس تھے اور انہوں نے فیصلہ کر لیا، JUI نے کر لیا، تو میرا خیال میں حکومت کے لیے مشکلات میں اضافہ ہوگا، تو یہی اور تو ہم نہیں چاہتے ہیں مشکلات میں اضافہ آپ تو نہیں چاہ رہے کرنا، لیکن یہ ظاہر بات تو کر دی مولانا صاحب نے بھی کہ پھر فیصلہ میدان میں ہوگا، تو کیا ریاست کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے آپ؟ تو یہی ہم کہتے ہیں، جب اگر مجھے بحیثیت پاکستانی اگر میرا حق قانون بھی تسلیم نہیں کرتا، آئین نے مجھے جو اختیار دیا، آپ سب اس بات کے گواہ نہیں، اس کے لیے آپ دن رات باتیں کر رہے ہیں کہ سب سے سپریم ادارہ جو ہے وہ پارلیمنٹ ہے، یہ ہے یا نہیں؟ بالکل۔ تو جب سے سپریم ادارہ پارلیمنٹ ہے اور اس کی سپریمیسی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور وہ ملک کے بہت بڑے طبقے کے لیے قانون سازی بھی نہیں کر سکتی اور منظور شدہ قانون سازی رکواتی ہے، تو آپ خود سوچ لیں کہ پھر وہ لوگ جنہوں کو مولانا فضل الرحمان صاحب اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں زندگی میں برکت ڈالے کہ انہوں نے ان کو بندوق کی طاقت سے نظام تبدیل کرنے کے بجائے آئینی راستہ بتایا، تو پھر وہ کس طرح ہمارے ساتھ جائیں گے؟ سر اگر دیکھیے سینٹ اور قومی سے بل منظور ہوا، ایوان صدر چلا گیا، اعتراض لگا کر واپس بھیجنا استحقاق ہے صدر مملکت کا، تو اس پہ تو اعتراض نہیں ہو سکتا، یہ تو آئین اور قانون کے خلاف تو نہیں ہے۔ نہیں، ٹھیک ہے، آپ نے بجا فرمایا، لیکن قانونی اعتراض لگ گیا اور واپس آیا، اور قومی اسمبلی اور سینٹ نے دوبارہ منظور کر دیا، تو پھر دوبارہ پروسیجر میں یہ دوسرا اعتراض نہیں لگ سکتا، ایک اعتراض لگا تھا اور وہ قومی اسمبلی اور سینٹ نے ختم کر دیا۔ نہیں دیکھیے مولانا صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ جی وہ اب جو ایکٹ بن چکا ہے، کیونکہ یہ 10 دن تک صدر صاحب کے منظور واپس بھیجنا چاہیے تھا، انہوں نے 13 دن بعد بھیجا، اب اگر ایکٹ آپ تو کہہ رہے ہیں ایکٹ بن چکا، نوٹیفیکیشن جاری کر دیں، مولانا صاحب فرما رہے ہیں اگر حکومت نوٹیفیکیشن جاری نہیں کر رہی تو پھر آپ کے پاس تو سڑکوں پہ آنے کے بجائے آپ عدالتوں کا رخ کر لیں۔ بالکل، جماعت پھر جو فیصلہ کرے گی، مدارس جو فیصلہ کرے گی اس پر قوم لبیک کہے گی، لیکن میرے خیال میں یہ ہمارے ملک کے لیے اور موجودہ
جو سیاسی صورتحال ہے اس کے لیے بہتر نہیں ہوگا. ہم پھر بھی یہی کہیں گے کہ اس بل پہ دستخط ہونے چاہیے, اور یہ کچھ اس میں کوئی اس طرح یہ کوئی دہشت گردی کا ایکٹ نہیں ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ کوئی دہشت گردی کرے اور اس کو چھوڑ دے. سر دیکھیے, اگر حاجی صاحب اگر سڑکوں پہ بھی آتے ہیں آپ لوگ, میدان میں فیصلہ کی بات کی ہے مولانا صاحب نے, تو دیکھ لیا پی ٹی آئی نے سڑکوں پر آ کر بھی حکومت کو تو مجبور نہیں کر سکے نا, تو پھر آپ کس طرح مجبور کر لیں گے سڑکوں پر آ کر؟ دیکھیں, پی ٹی آئی کا اپنا ایک سوچ ہے, ایک ویژن ہے, اور ان کے اپنے ایک ورکر ہے, اور ہمارا جو سیاست ہے, جمعیت علماء اسلام کی جو سیاست ہے, اور نظریے کی سیاست ہے, اور نظریے کے لیے ہمارے کارکن ہر قسم قربانی کے لیے تیار ہے. یعنی ان میں اور ہم میں فرق ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ موجودہ سیاسی اور معاشی عدم استحکام میں بہتر یہی ہے کہ بھائی صاحب یہ دبے دبے لفظوں میں جو یہ تو دھمکی ہے نا, دبے دبے لفظوں میں کہ پھر قربانی کے لیے تیار ہیں. قربانی خدا نخواستہ کیوں دینی پڑے گی آپ کو؟ اگر آپ احتجاج کرتے ہیں پرامن احتجاج ہوگا, آپ احتجاج کر کے واپس آ جائیں گے. پرامن احتجاج ہوگا. ہمارا احتجاج ریکارڈ ہے کہ کراچی سے نکلے ہیں کہ اسلام آباد تک کوئی ایک پتہ نہیں گرا. ہم آئین اور قانون کی پاسداری کریں گے اور اپنے حق کے لیے آئینی جدوجہد کریں گے. کیوں اسلام آباد تک جا کے بھی واپس ہی آنا ہے آپ نے؟ کیوں پہلے بھی آپ آئے تھے, پی ٹی آئی والے بھی آئے, حکومت کہہ رہی پھر فائدہ کیا ہوگا؟ آپ آئیں گے, احتجاج کریں گے, احتجاج ریکارڈ کرائیں گے. فائدہ تو ہوتا ہے, حکومت دن رات روتی ہے کہ 219 ارب روپے نقصان ہو گئے 2 دنوں میں. تو سر ملک کا نقصان کرنا چاہ رہے ہیں آپ؟ ہاں, تو ایسے کہتے ہوں گے تو پھر یہ بھی سوچ لیں, ہمارا اور ان کا سٹانس جو ہے نا الگ ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ پارلیمان سپریم ہے, تو پھر کون ہے کہ پارلیمان آئین کے مطابق سپریم ہے اور اس سے پاس شدہ قانون کو صدر روکتی ہے؟ تو پھر تو ہمیں جدوجہد کرنی پڑے گی لازمی کہ ہم ان اداروں میں ایسے لوگوں کو بٹھائے کہ وہ اپنے پاس شدہ آئین اور قانون اور فیصلوں پر عمل درآمد کرا سکے. اداروں کا تو تعلق نہیں ہے نا اس میں, اور یہ پاکستانی قوم کو بھی سوچنا پڑے گا. اور آپ سر وسیع تر مفاد میں ملک کے نہیں سوچ رہے کہ اگر ایف اے ٹی ایف اور آئی ایم ایف کو اگر کوئی خدشات ہیں یا کوئی مسئلہ ہے؟ ان کے ساتھ کوئی ذکر نہیں ہے, نہ یہ ان کے ساتھ لنک ہے. یہ تو دیکھو, ہم جو چھوٹا کاروبار کرتے ہیں تو اس کے لیے بھی شرط ہے کہ آپ جو ہے رجسٹریشن کریں, فارم ایچ بنائیں اور حکومت کو تمام معلومات کریں. یہ تو حکومت کی بہتری کے لیے کہ ملک بھر میں کتنے مدارس ہیں, اس میں کتنے طلباء ہیں, وہ کہاں کہاں پر ہے, ان کا سورس آف انکم کیا ہے, وہ کس طرح خرچ ہو رہا ہے. تو یہ تو حکومت کے لیے بہتر ہے. یعنی ہم تو حکومت کی بہتری کے لیے کہ یہ جو نصاب یہاں پڑھایا جاتا ہے تو ان سے بھی, کیونکہ پاکستان کی حکومت پر اگر گورنمنٹ اور پرائیویٹ اسکولوں میں پڑھنے والے بچوں کا حق ہے تو ان بچوں کا بھی حق ہے. تو اس لیے ہم تو کہتے ہیں کہ یہ تو اچھی بات ہے, اور پھر وقتاً فوقتاً قانون میں بہتری کے لیے مزید اقدامات ہوتے ہیں. لیکن یہ تو حکومت کی اپنی ایک ایسی سوچ تھی کہ اپروو شدہ مسودہ اگر روک دیا جائے تو اس پہ کافی سوالات اٹھتے ہیں. تو مولانا صاحب کے پاس جو 10-10 12-12 مرتبہ 26ویں ترمیم کے لیے جو لوگ تشریف لائے, وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب ہوں, وزیر اعظم صاحب ہوں یا دیگر لوگ ہوں, تو ان سے جتنی بات چیت بھی آپ کی ہوئی ہے انہوں نے یقین دہانیاں کرائیں, لیکن ابھی تک تو آپ کا مسئلہ ظاہر مدارس بل کے حوالے سے تبدیل نہیں کرا سکے آپ. تو مستقبل میں کیا ہوگا؟ آپ ہم تبدیل نہیں کریں. دیکھیں, یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, اس میں مختلف منشور رکھنے والی سیاسی جماعتیں ہیں, اور ہمیشہ جو چیز یا قانون پاس ہوتا ہے تو اس میں ہر ایک جماعت کا کوئی نہ کوئی نقطہ یا ایشو شامل ہو جاتا ہے. محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب نے, مولانا فضل الرحمان نے 26ویں ترمیم میں اہم رول ادا کیا, اور جہاں تک میں سنتا ہوں تو محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب آج بھی پیپلز پارٹی اور اس کمٹمنٹ میں تیار ہے کہ یہ بل ہم نے منظور کیا اور اس کو ہم منظور کریں گے, چاہے یہ جوائنٹ سیشن میں آتا ہے, انڈیپینڈنٹ سیشن میں آتا ہے. ہمارا ووٹ
اس کے حق میں ہوگا. تو سر فی الحال تو رکاوٹ وہ یہ کہاں ہے کہہ پھر؟ رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں بلاول بھی تیار ہے، باقی لوگ بھی تیار ہیں، اس کا مطلب زرداری صاحب تیار نہیں ہیں جن کی انہوں نے اعتراض لگایا؟ نہیں، زرداری صاحب بھی تیار ہوں گے، بس اس پتہ نہیں ابھی یہ سوال اس سے پوچھنے کا ہے کہ انہوں نے کیوں روکو، کیا مشکل ہے اس کو. اچھا، آپ کی بات نہیں ہوئی؟ نہیں، ہماری بات نہیں، شاید منصور رحمان صاحب کی بات. سر فیصل باوڑا صاحب بھی تشریف لائے تھے، ایم کیو ایم کے گورنر اور ایم کیو ایم کے لوگ بھی تشریف لائے، انہوں نے یقین دہانیاں کرائی ہیں یا سمجھانے کی کوشش کی ہے آپ کو؟ نہیں، یقین نہیں کرائی، سب یہ کہہ رہے ہیں. آپ دیکھ لو، چودھری شجاعت صاحب کہہ رہے ہیں، ہمارے سابق وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں، باقی سیاسی جماعتیں کہہ رہے ہیں، تقریباً تمام لوگ اس پہ متفق ہیں. اس میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے، لیکن پتہ نہیں ہے کہ کیوں اس ملک کو ہر وقت ہم مشکلات میں ڈالنے یا مشکلات کی طرف دھکیلنے کی کوشش کر سر رہے ہیں. اگر آپ مان لیں حکومت کی بات تو اس میں کیا نقصان ہوگا؟ دیکھیں، ایک نقصان اور فائدے کی بات نہیں ہے. ہم ایک پارلیمنٹ کی جنگ لڑ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ نے ایک چیز کو منظور، کل کوئی اور چیز ہوگا اسلامائزیشن کے حوالے کے ساتھ یا کسی اور چیز کے حوالے، جو کسی کو منظور نہیں ہوگا وہ پارلیمنٹ پاس کرے اور روک لے، تو پھر سپریمیسی آف پارلیمنٹ کہاں گیا؟ سر پارلیمنٹ پہ تو حملہ بھی ہوا ہے، پارلیمنٹ سے تو لوگ بھی اٹھائے گئے ہیں، اس پہ تو اتنا اسٹینڈ نہیں لیا آپ لوگوں نے. لیکن ہم کہتے ہیں کہ ہم تو دیکھیں ایک آئینی اور جمہوری جماعت ہے اور ہم کوشش کریں گے کہ آئین اور جمہوریت کے ساتھ ہم فیصلے کریں اور پارلیمنٹ کی سپریمیسی ہم بحال کریں. سر اور کتنا پھر تو ایک ان پہ نو کانفیڈنس ہو جائے گا. نو کانفیڈنس ملک میں اس وقت نہ ریاست کے لیے بہتر ہے، نہ سیاسی ماحول کے لیے بہتر ہے، نہ معاشی عدم استحکام کے لیے بہتر ہے. تو ہماری کوشش تو یہی ہے. سر نو کانفیڈنس کی آپ جو بات کر رہے ہیں کس طرح ہوگا سر؟ آپ کے پاس اتنے ووٹ نہیں ہیں نو کانفیڈنس والے. میں نہیں پارلیمنٹ نہیں، جب پبلک کی نو کانفیڈنس ہو جائے گی تو اس تو لیے آپ نے ارد گرد دیکھ لیا نا، آپ نے ارد گرد دیکھ لیا کہ لوگ پارلیمنٹ پہ چڑھ گئے تو کتنے ملک کی حکومتیں اس گزشتہ 3 مہینوں میں ختم ہوئی. تو ابھی عوامی رابطہ مہم کا مقصد مین یہی ہے آپ تو کے پھر لوگوں کو یہ سمجھانا. دیکھو یہ جماعت فیصلہ کرے گی، جماعت پھر دیگر جماعتوں سے بات کرے گی. اگر اس طرح کمزور پارلیمنٹ ہے اور کمزور فیصلے لوگ اپنے فیصلے نہیں منوا سکتے تو یہ تو پھر بہت بڑا فیصلہ ہے. اور انشاءاللہ تعالی ہمارا شورا، جمعیت علماء اسلام کی شورا اور وفاقی کیبنٹ ہماری جو ہے اور دیگر جماعتوں سے پھر رابطہ کریں گے، اور جماعتیں جس پر متفق ہو جائے گا اس پر پھر اس لائے عمل پر ہم کوشش کریں گے. تو سر کیا ڈیڈ لائن دی آپ نے حکومت کو کہ کتنے دن میں بات مان لیں آپ کی تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر؟ اب تو دیکھو بات چیت ہو رہی ہے اور مولانا صاحب کے پاس جو آ رہے ہیں تو مثبت بات چیت کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. اب جب گیٹ سے باہر نکلتے تو پھر ان سے پوچھا جائے کہ کیا بات ہے. تو ایم کیو ایم والے بھی سر آئے تھے، انہوں نے بھی یہی کہا کہ آپ کا سٹینڈ صحیح ہے. نہیں، یہ کسی ایشو ہے کہ اس پہ سب ساتھ ہوں گے. ہاں، یہ کوئی ایشو. ہاں دیکھیں، اگر کچھ ہے تو آپ کتنے ترمیم ہوئے ہیں اور پھر دیکھو یہ 26ویں ترمیم آ رہی ہے. تو قانون سازی میں بہتری کے لیے تو ہمیشہ راستے کھلے ہوتے ہیں، لیکن ابھی 26ویں آئینی ترمیم پاس ہوا ہے اور اگر عوامی رائے دیکھ لو تو 90% عوام نہیں مانتے. سر یہ سارے حکومت سے ناراض بھی ہیں، ایم کیو ایم ہے، پیپلز پارٹی ہے، آپ لوگ بھی ناراض ہو گئے، تو یہ وجہ کیا ہے؟ یہ آپ کے پاس اگر آ رہے ہیں یہ جو حکومت سے بھی ناراض ہیں، حکومت کے ساتھ بھی ہیں، آپ کے ساتھ کیا کوئی ڈیل ہو رہی ہے اس حکومت کو گھر چلتا کرنے کی یا کوئی اور بات ہے؟ بات نہیں ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ڈیل میل کی بات نہیں ہے. اصل میں ہمارا جو ایجنڈا ہے نا اور ہماری جو آواز ہے لوگوں کی وہ یہ ہے کہ اس ملک میں آزادانہ، منصفانہ، غیر جانبدارانہ الیکشن ہو اور جمہور کے فیصلے کو مانا جائے. تو نئے الیکشن کی چاہتے ہیں آپ؟ اس الیکشن سے فائدہ نہیں ہوا، نئے ہم تو الیکشن یہی کہتے ہیں. ہم تو دیکھو ہمارے ساتھ تو بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے. ہم بقول جماعت کے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور اس کا یہی علاج ہے. اور باقی ساری جو جماعتیں حکومت میں بیٹھی ہے وہ بھی یہی کہہ رہی ہے. اچھا، آپ کی آئینی سر آپ کا یہ بل منظور نہیں ہوا اس لیے کہہ رہے ہیں ہم نئے الیکشن ہی ہونے چاہیے؟
تو یہ تو ہمارا مطالبہ پہلے سے ہے، یہ نہیں کہ اس وجہ سے ہے، اس پہ ہم اور بھی کوشش کریں گے. ہاں، اور جماعت فیصلہ کرے گی، جماعت سوچے گی. تو سر پھر کے پی کے والوں کو بھی آپ یہی کہیں گے کہ وہاں بھی شفاف الیکشن ہوئے، پورے پاکستان میں الیکشن ہو کہ یہ ایک انگلش قسم کے الیکشن تھے کہ ہمارے صوبے کو حوالہ کر کے دیگر صوبوں میں اور لوگوں کو لایا گیا تاکہ یہاں پہ دھاندلی نہیں ہوئی، اس ورنہ ادھر آپ کیسے جیت گئے. یہ ایک بہت بڑی بحث ہے، اور ہم یہاں پہ تو ہمارے ساتھ اس صوبے میں بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے، اور اس طرح بلوچستان کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، سندھ میں لوگ کہہ رہے ہیں، پنجاب میں لوگ کہہ رہے ہیں. تو اس کا ایک ہی علاج ہے کہ ہم سب پاکستانی ہیں، عوام پاکستانی ہے، اور پاکستان کے جمہور کا فیصلہ ماننے میں میرے فیصلہ خیال میں تسلیم کرنا ہوگا. بہت شکریہ. آج غلام علی صاحب جے یو ایف اے کے سینئر رہنما، سابق گورنر کے پی کے ایم سے بات کر رہے تھے. انہوں نے کہا جمہور کا فیصلہ اس حکومت کو ماننا پڑے گا، ورنہ ظاہر مولانا صاحب نے ورنہ کے بعد بھی کہا ہوا ہے کہ پھر فیصلہ میدان میں ہوگا. اب تک حکومت کے جتنے نمائندگان آ رہے ہیں مولانا صاحب سے ملاقات کرتے ہیں اور وہ یقین دہانیاں ضرور کراتے ہیں مولانا صاحب کو کہ جی کوئی بڑی بات نہیں ہے، مدارس بل رجسٹریشن کے حوالے سے آپ کی جو باتیں ہیں ہم پہنچا دیں گے. حالانکہ پہنچی ہوئی تمام باتیں، کیونکہ سینٹ اور قومی اسمبلی سے بل منظور کیا گیا، اس کے بعد ایوان صدر کیا، ایوان صدر اعتراضات عائد کیے، پھر یہ اعتراضات ختم کیے گئے اسپیکر کی جانب سے، دوبارہ یہ بل آیا ایوان صدر میں. مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ اس کے بعد 10 دن سے پہلے یہ بل بھیجا جانا چاہیے تھا اگر اعتراضات تھے. تو مولانا صاحب کہتے ہیں کہ 13 دن کے بعد بھیجا گیا ہے، اور 10 دن کے بعد یہ ایکٹ خود بخود بن جاتا ہے. قانون کی ٹیکنیکل جو بات ہے وہ یہ ہے، لیکن حکومت نے کہا نہیں کہ 10 دن سے پہلے ہم نے اعتراضات عائد کر کے واپس بھیج دیا تھا. اور مولانا صاحب مزید ہیں کہ 2019 کا جو معاہدہ ہے اس کے تحت وہ نہیں جائیں گے، حالانکہ 18,000 سے زیادہ مدارس اس کے تحت رجسٹرڈ ہو چکے جس میں بڑی بڑی جامعات شامل ہیں. تو اس پر اب جو فیصلہ ہوا ہے متفقہ طور پہ گزشتہ روز جو اجلاس ہوا جے ایف اے، جس میں مفتی تقی عثمانی اور دیگر کابرین وہاں موجود تھے، ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ جی عوامی رابطہ مہم اب چلائی جائے، عوام کو قائل کیا جائے، اور اس حکومت کے حوالے سے بتایا جائے کہ جی مینڈیٹ ہمارا چوری کر ہی لیا تھا، اور اب یہ دیکھ لیجئے ہمارے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ دیا گیا ہے. حالانکہ 26ویں آئینی ترمیم میں ہم نے بڑھ چڑھ کر حکومت کو سپورٹ کیا، اور ہمارے بغیر یہ بظاہر لگتا ہی تھا مولانا صاحب کو بھی ان کے بغیر یہ نہیں ہو سکتی. تو اس زمانے میں حکومت کی جانب سے جتنے بھی بڑے لیڈران تھے جو حکومت میں شامل ہیں، ان تمام سیاسی رہنما آتے رہے، مولانا صاحب کا شکریہ ادا کرتے رہے، اور یہ کہتے رہے کہ بڑے دیر سیاستدان ہیں. لیکن مولانا صاحب کہہ رہے ہیں اب ہمارے ساتھ جو ہے نا یہ ہاتھ ہو گیا ہے. تمام باتوں کے باوجود ہمارا بل جو ہے منظور نہیں ہو رہا. مولانا صاحب نے اس سے پہلے بھی بہت کچھ کہا ان کے بارے میں. اچھا، دوسری طرف اگر ہم یہ دیکھیں کہ حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان جو مذاکرات کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں بار بار، اور پورا ملک دیکھ رہا ہے کہ جناب یہ جو ہیجان کی کیفیت ہے، بار بار اسلام آباد پہ چڑھائی کی بات کی جاتی ہے تحریک انصاف کی جانب سے، تو یہ سلسلہ کب رکے گا؟ کیونکہ سیاسی عدم استحکام کب ختم ہوگا؟ اور اس سے جڑا معاشی استحکام بھی ہے کہ سیاسی عدم استحکام ختم ہوگا تو معاشی عدم استحکام بھی ملک میں آ جائے گا. لیکن سیاسی استحکام آ ہی نہیں رہا، تو کہا جا رہا ہے جی معاشی حوالے سے بھی بہت سارے فیصلے ہیں جو حکومت کرنا چاہتی ہے، اور کچھ فیصلے کیے بھی ہیں، لیکن پھر اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ حکومت کوئی فیصلہ کرتی ہے تو پھر کہا جاتا ہے احتجاج ہو رہا ہے، اسلام آباد پہ چڑھائی ہو رہی ہے، پھر اسلام آباد بند ہو جاتا ہے، اور بلکہ اسلام آباد ہی کیا دیگر شہروں کو بھی بند کیا جاتا ہے، جس سے یقین معیشت کو نقصان پہنچتا ہے. جس طرح بھی خود حاجی صاحب فرما رہے تھے کہ 219 ارب کا نقصان ہوا یا اس سے زیادہ کا نقصان ہوا، اور اس طرح کی کوئی ہڑتال ہوتی ہے یا شہروں کو جو بند کیا جاتا ہے تو معیشت کا نقصان تو ہوتا ہے. لیکن اب اس میں پیش رفت یہ ہوئی ہے کہ ایاز صادق جو قومی اسمبلی کے اسپیکر ہیں، انہوں نے مذاکرات کے لیے یہ کہا ہے کہ جی میرا دفتر اور گھر حاضر ہیں، اپوزیشن کو میں پیشکش کرتا ہوں، آئیے بات کیجئے. لیکن اس سے پہلے ظاہر ہے جب پی ٹی آئی نے اس بات کا اعادہ کیا کہ ہم مذاکرات چاہتے ہیں، بلکہ یہاں تک کہا گیا چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر کی جانب سے کہ انسان ہو یا فرشتے ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. تو حکومت کی جانب سے اس وقت تو رسپانس اچھا نہیں تھا، لیکن آج یہ بہت اچھی حکومت کی جانب سے بات کی گئی ہے. لیکن دبے دبے لفظوں میں ساتھ ساتھ طنز کے نشتر بھی بسائے جا رہے ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ تو اسٹیبلشمنٹ کے علاوہ کسی سے بھی بات کرنے کو تیار نہیں تھے، تو اب یہ ایسا کیا ہوا ہے؟ انہوں نے چونکہ دیکھ لیا 2-3 مرتبہ اسلام آباد آ کر بھی چڑھائی کرنے کے بعد بھی دیکھ لیا، تو اس پر اب علی محمد خان نے بھی گزشتہ روز جو اظہار خیال کیا تھا قومی اسمبلی میں، انہوں نے کہا کہ جی ہمارا تو مسئلہ یہ ہے کہ جو 12 لاشیں گری ہیں ہمارے لوگوں کی، ان کا ہمیں تو حساب دیا جائے کہ گولی کس نے چلائی تھی. حکومت کی جانب سے آج بھی وہی موقف ہے کہ جناب ثابت کیجئے 12 لوگ اگر آپ کے مارے گئے ہیں، وہ تو بات کی بات ہے کہ گولی کس نے چلائی تھی، پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ 12 لوگ کی لاشیں کہاں ہیں،
پوسٹ مارٹم رپورٹس کہاں ہیں, ان کے ایڈریسز کیا ہیں, اور آپ کی جانب سے فیصلہ کیا گیا تھا کہ پی کے سی ایم صاحب کی جانب سے کہ 1 کروڑ یا 1.25 کروڑ روپے ان کو دیا جائے گا. وہ بھی بیرسٹر علی طاہر صاحب معروف ماہر قانون ہیں, پی ٹی آئی صاحب کا تعلق ہے. بہت شکریہ علی طاہر صاحب, آپ نے وقت دیا. اب گورنمنٹ کی جانب سے ایک اچھا جسٹر تو یہ آیا کہ ایاز صادق صاحب فرما رہے ہیں کہ جی آ جائیں مذاکرات کے لیے, میرا دفتر گھر حاضر ہے, اور پیشکش کر دی انہوں نے. تو اب کیا ہونے جا رہا ہے سر آگے آپ کی جانب سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. علی سرور صاحب, تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می. دیکھیے میں جو بھی بات کروں گا, بیکاز آئی ایم ناٹ اے پارٹ آف دی نیگوسیشن ٹیم, جو مذاکراتی کمیٹی ہے میں اس کا ممبر نہیں ہوں, اس لیے جو بھی بات کروں گا وہ دس از ناٹ دی آفیشیل پارٹی ورژن, بٹ میں اپنی جو پرسنل رائے ہے وہ ضرور ایکسپریس کر دوں گا. اب دیکھیے معاملہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ایاز صادق صاحب کا کہنا کہ آئیے مذاکرات کے لیے ریڈی ہیں, میں تو اس کو کوئی بڑی انکریجنگ ڈیولپمنٹ نہیں سمجھتا. اچھا, نہ ایاز صادق صاحب کے پاس جو ہے وہ نیسیسری بیک گراؤنڈ ہے, نہ نیسیسری ایکسپیرینس ہے, نہ نیسیسری اسٹیک ہے, اور نہ نیسیسری پاور ہے. سر قومی اسمبلی کے اسپیکر بھی ہیں, سینئر رہنما بھی ہیں, میاں صاحب کے بڑے قریب بھی ہیں. قومی اسمبلی کے اسپیکر جو سینئر رہنما نون لیگ کے ہیں, وہ آپ کو پتا ہے کہ 2013 تک تو نہیں تھے, اس سے پہلے تو وہ ایک لوٹے تھے. اس بات کا اقرار تو وہ خود کرتے ہیں, اور میں مائی اپالوجیز فار یوزنگ دیٹ لینگویج, لیکن وہ پولیٹیکل اب زبان ہی ایسی ہے تو کیا کریں. اس کے بعد بھی ابھی بھی اگر آپ اسے دیکھ لیں تو وہ الیکشن کمیشن کو خط لکھ رہے ہوتے ہیں ایز اسپیکر کہ آپ نے سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں ماننا, اور یہ سیٹیں جو ہیں وہ پی ٹی آئی کو نہیں دینی. آپ کی اپنی ایسا آدمی جس کا آفس یہ کہتا ہو, علی صاحب ایک جملہ صرف دیکھیے, جس کا آفس یہ کہتا ہو کہ جب آپ اسپیکر بنیں گے تو آپ نیوٹرل ہو جائیں گے, اور آپ کسی ایک پارٹی کے رہنما نہیں رہیں گے, بلکہ آپ نے تمام پارٹیوں کا خیال رکھنا ہے, اور آپ گارڈین آف دی ہاؤس ہیں. وہ جب اسپیکر بن کر اس طرح کے کام کرتا ہے, اگر وہ لا منسٹر ہوتا تو بات سمجھ آتی, اٹارنی جنرل ہوتا بات سمجھ آتی, نگر یا پارلیمنٹری افیئرز کا منسٹر ہوتا بات سمجھ آتی. جب وہ اسپیکر بن کے اس طرح کی باتیں کر رہا ہے تو میں تو ان کی پرسنالٹی سے بڑا قائل نہیں ہوں. میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ اب ایک بےایمان آدمی ہے, اور میرے خیال میں تو ان کی مذاکرات کی کال دینے یا نہ دینے سے کوئی بڑی خبر ہے نہیں, کوئی فرق میرے خیال میں تو پڑتا نہیں ہے. سر دیکھیے, آپ بےایمان کا لفظ آپ نے استعمال کیا, لیکن ظاہر ہے آپ خود قانون کے طالب علم ہیں, کسی پر بغیر شواہد کے بےایمان کہہ دینا بھی اچھی بات نہیں. لیکن آپ جو بات کر رہے ہیں تو پھر کیا چاہتی ہے پی ٹی آئی کہ کون لوگ ہیں جن سے مذاکرات ہوں, کن کو کریڈیبل سمجھتے ہیں آپ؟ جی دیکھیے, میں ونس اگین دس از ناٹ پی ٹی آئی ورژن, آئی ایم اے ممبر آف دی لیگل ٹیم اینڈ آئی ایم اے لائر فار دی پی ٹی آئی, بٹ میں جو ورژن آپ کو دے رہا ہوں دس از ناٹ دی پارٹی ورژن, دس از مائی پرسنل اوپینین. ہاں, میرا پرسنل اچھا, آپ کے ایک طرف تو یہ مذاکرات کی بھی ہم بات کر رہے ہیں, اور دوسری جانب پہ شیر افضل مروت صاحب نے اور دیگر لوگوں نے یہ کہا کہ جناب اب سول نافرمانی کا کیونکہ خان صاحب نے منع کر دیا, مؤخر کر دیا ہے, تو کہا یہ گیا کہ جی لطیف کھوسہ صاحب نے بھی اس بات کو تصدیق کی کہ محمود خان اچکزئی, اختر مینگل اور دیگر لوگوں کے مشورے پر ہم نے سول نافرمانی کی جو تحریک ہے وہ مؤخر کی ہے. تو یہی وجوہات ہیں سر, یا پریشر اتنا ہے مذاکرات ہی کرنے پڑیں گے کیونکہ احتجاج کر کے دیکھ لیا کچھ حاصل نہیں ہوا؟ اچھا, یہ بڑا اہم سوال ہے کہ پی ٹی آئی اگر آج بھی یہ سمجھتے ہیں پی ٹی آئی کے لوگ کہ جناب ان لوگوں سے مذاکرات نہیں ہو سکتے تو پھر کس سے مذاکرات ہوں گے. ایک طرف تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی انسان ہوں یا فرشتے, ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں. اگر آپ تیار ہیں تو یہ سینئر رہنما ہیں, قومی اسمبلی کے اسپیکر بھی ہیں, اور ظاہر ہے پی ٹی آئی نے ایک ٹیم بنا دی ہے جو مذاکرات کرے گی, مذاکراتی ٹیم, اور اس طرح نون لیگ کی جانب سے بھی اعلان کیا جانا چاہیے گو کہ. لیکن ظاہر ہے ایاز صادق صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ جی میرا دفتر بھی اور گھر بھی حاضر ہیں, آپ مذاکرات کرنے ہیں تو آئیے. تو یقیناً وہاں ایاز صادق صاحب ان کی پارٹی کے دیگر سینئر لوگ بھی وہاں موجود ہوں گے. جس طرح خواجہ آصف صاحب نے بھی کہا, گو کہ خواجہ آصف صاحب نے طنز بھی کیے, لیکن ساتھ میں یہ بھی کہا کہ جی اب مذاکراتی ٹیم میں ظاہر میں نہیں ہو سکتا, جو لوگ ہیں جو مذاکرات کرتے ہیں ہماری پارٹی کی جانب سے, جن کا فیس مذاکرات کے حوالے سے لوگ جانتے ہیں, وہی لوگ ہوں گے, انہی سے مذاکرات بھی ہوں گے. اس میں ایاز صادق صاحب بھی شامل ہیں. حالانکہ بیرسٹر صاحب کی اپنی رائے ہے, لیکن پی ٹی آئی کے بہت سارے دوسرے جو لوگ ہیں, شیر افضل مروت اور دیگر لوگ, وہ ایاز صادق صاحب کے حوالے سے اچھی رائے رکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی ایاز صادق صاحب جو ہے بہتر آدمی ہیں, ان سے بات چیت ہو سکتی ہے.
اور چونکہ اب بات چیت دونوں جانب سے اگر کلیئر ہو چکا کہ ہم نے مذاکرات کرنے ہیں تو پھر دیر نہیں ہونی چاہیے تاکہ مذاکرات ہوں اور کوئی رزلٹ باہر آئے. اور ویسے بھی دنیا بھر میں یہ کہا جاتا ہے جی جتنے بھی واقعات ہو جائیں اس کے بعد بھی بیٹھنا ہی پڑتا ہے مذاکرات کے لیے, تبھی اس سے پہلے بیٹھ جائیں بہت سی بات ہے تاکہ بہت ساری چیزیں ہیں وہ طے ہو سکیں. گزشتہ روز بھی فواد چودھری صاحب نے ملاقات کی بانی پی ٹی آئی سے, اور انہوں نے باہر آ کر بھی یہ کہا کہ جی میں نے مشورہ دیا ہے خان صاحب کو کہ وہ عسکری قیادت کے حوالے سے تو اس طرح کے جو انہوں نے موقف اپنایا ہوا ہے یا بیان ان کے خلاف جو دیا کرتے ہیں, بالخصوص ان کا ٹویٹر جو استعمال ہو رہا ہے, کہا جاتا ہے ملک سے باہر کسی کے پاس ہے اور وہ استعمال کر رہے ہیں, یہ نہیں ہونا چاہیے. اور انہوں نے یہ ہرگز نہیں کہا کہ خان صاحب نے پھر اس پہ منع کیا ہو, لیکن خان صاحب انہوں نے اتنا ہی جواب دیا کہ جناب میں نے یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے خان صاحب کو. اس کے بعد یہ خبر باہر آئی اور علی خان صاحبہ ان کی بہن, جس پر انہوں نے کہا کہ جس سول نافرمانی کے حوالے سے خان صاحب نے موقف ظاہر مؤخر کر دیا یہ فیصلہ, جس پہ وضاحت پھر ان کے دیگر لوگوں کی جانب سے آئی ہے کہ جی چونکہ سینئر کچھ لوگ ہیں جس میں اچکزئی صاحب ہیں یا اختر مینگل صاحب اور دیگر, انہوں نے کہا جی چونکہ آپ مذاکرات بھی کرنا چاہتے ہیں اور ساتھ میں سول نافرمانی چل نہیں سکتی. حکومت کی جانب سے بھی کہا جا رہا ہے کہ جی سول نافرمانی کی تلوار چونکہ لٹک رہی ہے اسے آپ ایک طرف کیجیے, تو اس لیے مؤخر کر دیا گیا ہے. تو اب ظاہر گیند جو ہے وہ حکومت کے سائڈ پر ہے اور حکومت کو چاہیے کہ اس حوالے سے اب کوئی بہتر فیصلہ کرے. لیکن ایاز صادق صاحب نے جو پیشکش آج کی, اس سے لگتا ہے کہ حکومت بھی ظاہر چاہتی ہے مذاکرات ہو, تبھی ایاز صادق صاحب نے یہ کہا کہ جی مذاکرات کے لیے میرا دفتر بھی اور میرا گھر بھی حاضر ہے, آئیے بات چیت کرتے ہیں. اور جتنے بھی اس وقت پولیٹیکل ورکرز ہیں یا سینئر سیاستدان ہیں جو قریب سے دیکھتے ہیں ان سارے معاملات کو, ان سب کا یہ کہنا ہے کہ آپ کچھ بھی کر لیں بالآخر مذاکرات کی ٹیبل پر ہی معاملات حل ہوتے ہیں. تو یہ ایک اچھی پیشکش نون لیگ کی جانب سے, اس سے پہلے پی ٹی آئی تیار ہے, لیکن بیچ میں پھر یہ سول نافرمانی اس طرح کے بیانات چونکہ آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے معاملات کھٹائی میں بڑھ جاتے ہیں. اور پھر یہ بھی کہا گیا حکومت کی جانب سے کہ جی گارنٹی اس بات کی کون دے گا, اور یہ سوال ہے $1 ملین سوال کہ جناب کہ تمام چیزیں جو مذاکرات میں طے پائیں گی اس کو خان صاحب بھی تسلیم منون کر بھی لیں گے یا نہیں کریں گے, اس بات کی کوئی گارنٹی ہونی چاہیے. اور اس پر بھی ظاہر اس پر بھی سوچ و بچار کی بہت سارے لوگوں نے اور کہا کہ جی بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ اس طرح کی جتنی باتیں بھی طے ہوں گی, چونکہ مذاکرات ہوں گے, مذاکرات کے حوالے سے تمام چیزیں جو طے ہو جائیں اور اس کے بعد پتہ چلے جی بانی پی ٹی آئی ان تمام چیزوں کو رد کر دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی میں نہیں مانتا, اور پھر کوئی نئی کال دے دیتے ہیں, اسلام آباد پہ چڑھائی کی کال دے دیں یا سول نافرمانی کی کال دے دیں, یا پھر اسی انتظار میں وہ بیٹھے رہیں کہ 20 جنوری آئے گا اور ٹرمپ صاحب جو ہے وہ حلف اٹھائیں گے اور اس کے بعد پھر وہاں سے کوئی حکم صادر ہوگا. اور حالانکہ ان کے جو ایلچی ہیں وہ تو ٹویٹس کر رہے ہیں روزانہ, اور پھر عمران خان کے حوالے سے کمپین باقاعدہ چل رہی ہے. ظاہر بڑی بڑی فرم ہائر کی ہوئی ہیں پی ٹی آئی نے امریکہ میں کہا جاتا ہے, اور وہ جو دباؤ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں پاکستان پر, ان لوگوں کو ایگری کرتے ہیں, وہ زلفی بخاری ہوں دیگر لوگ ہوں, وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم دباؤ بڑھائیں گے. اور جی علی دائی صاحب آپ کیا کہیں گے؟ میں نے کہا جی سر یہ جو گفتگو آپ کر رہے ہیں, ساتھ میں یہ بات بھی کی گئی کہ سول نافرمانی, اور پھر خان صاحب نے وہ مؤخر کر دیا اس لیے کہ اچکزئی انگل دیگر لوگوں نے کہا, اور حکومت کی جانب سے بھی کہا جا رہا تھا جی کہ سول نافرمانی ایک طرف اور دوسری طرف مذاکرات آپ چاہتے ہیں تو سول نافرمانی کی تلوار کو ہٹائیے. تو اب انہوں نے ہٹا بھی لی, پیشکش بھی کر دی, جس کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں آپ کی ذاتی رائے کہ جی ایاز صادق کریڈیبل آدمی نہیں ہے. تو کون سے لوگ ہیں جن سے مذاکرات کیے جانے چاہیے؟ جی دیکھیے, آپ جنرلی ان لوگوں کو اسٹیبلشمنٹ کے نام سے جانتے ہیں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مذاکرات انہی سے ہو سکتے ہیں جو جس کے کوئی نتائج نکلیں گے. اس کی وجہ علی سرور صاحب یہ ہے کہ جن لوگوں کو ان کے بیسس پہ لایا گیا ہے, یعنی جعلی فارم 47 بنا کر, جال سازی کر کر, فورجری کر کر جن لوگوں کو لایا گیا ہے, جو لائے گئے ہیں وہ کس حیثیت سے مذاکرات کریں گے؟ ان کے پاس نہ عوام کا مینڈیٹ ہے, نہ وہ کسی صورت میں پاپولر ہیں, نہ ان کا کوئی پولیٹیکل سٹیک ہے. تو کیسے مذاکرات, وہ کس بیسس پہ مذاکرات کریں گے؟ ان کے پاس دینے کو کیا ہے, ان کے پاس کرنے کو کیا ہے؟ وہ تو اپنا انٹیریئر منسٹر نہیں لگا سکتے, وہ بیچارے اتنے زیادہ دباؤ کے شکار میں, بلکہ وہ ہیں کہ جو ان کا جو چوائس آف انٹیریئر منسٹر ہے رانا ثناء اللہ, وہ آج کل ٹی وی اینالسٹ بنا ہوا ہے, اور جو اصل جو انٹیریئر منسٹر ہے وہ انہوں نے اپنا لگایا ہوا ہے. یہ لوگ اپنا فائنانس منسٹر نہیں لگا سکتے. جب یہ کچھ جب اپنی دو امپورٹنٹ وزارتوں کو نہیں ڈیسائیڈ کر سکتے تو کیسے ہم ان پہ ٹرسٹ کر لیں کہ ان سے؟ یہ میری پرسنل رائے ہے, ظاہر ہے ظاہر ہے, میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ کی پرسنل رائے ہے نا, جبکہ آپ کے جو چیئرمین ہیں بیرسٹر گوہر صاحب, انہوں نے یہاں تک کا بیان دیا, وہ کہتے ہیں انسان ہو یا فرشتے ہم سب سے مذاکرات کے لیے تیار ہیں. جی یہ اچھی بات ہے, ویری گڈ, بات چیت سب سے ہونی چاہیے, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس جعلی مینڈیٹ لیس
اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں پھر ہوگا کیا اگر آپ کے ظاہر اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے تو آپ کا پوائنٹ آف ویو اس حوالے سے کیا ہے کہ پھر اس کا حل کیا ہے؟ ایجیٹیشن کریں گے، دوبارہ احتجاج ہوگا، پھر اسلام آباد پہ چڑھائی ہوگی؟ دیکھیں علی سرور صاحب، ان تمام معاملوں کا حل صرف اور صرف ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ 8 فروری کو جو مینڈیٹ کی چوری ہوئی ہے اس مینڈیٹ کی چوری کو واپس کر دیں. اس کو آپ واپس کر دیں گے، یہ تمام چیزیں جو ہمارے ملک کے اندر اس وقت ہو رہی ہیں، یہ ساری انسٹیبلٹی سب ختم ہو جائے گا. اس کا واحد حل یہی ہے، اس پورے مسئلے کی چابی یہی ہے کہ آپ 8 فروری کو جو مینڈیٹ پاکستان کے لوگوں نے ایک سیاسی جماعت کو دیا ہے وہ آپ اس کو واپس کر دیں، اور 9 فروری کی آپ نے جو چوری کی ہے اس کے اوپر آپ قوم کے سامنے آ کر اور تسلیم کر لیں، اس پہ معافی مانگ لیں. یہ پاکستانی قوم ہے، اس کا بہت بڑا دل ہے، یہ آپ کو معاف کر دے گی. یہ بتائیے آپ سر طریقہ نہیں. ویسے صاحب یہ بھی تو بتائیے نا، آپ چونکہ ظاہر ہے تمام کورٹس میں آتے جاتے بھی ہیں، مقدمات بھی دیکھ رہے ہیں، سیاسی بھی اور الیکشن کے حوالے سے بھی، کسی بھی سیاسی رہنما کے خلاف اگر کوئی بات کی جاتی ہے، الیکشن ہارنے کی جیتنے کی بات کی جاتی ہے، دھاندلی کی بات کی جاتی ہے، تو کورٹ کا ظاہر رخ کیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے الیکشن ٹریبیونلز ہیں جی، کورٹ کے دروازے کھلے ہیں، جائیے انصاف لے لیجئے. تو آپ کی پارٹی کو بھی یہی کہا گیا ہے جی جائیے کورٹ، الیکشن ٹریبیونلز ہیں، کورٹس ہیں، پوچھ لیجئے ان سے، اگر آپ کے خلاف دھاندلی ہوئی ہے، کسی نے دھاندلی کی ہے تو ثابت کر دیجئے. دیکھیے میں میٹافوریکلی اگر بات کروں تو جس طرح اس دور حکومت میں پاکستان کے لوگوں پہ گولیاں چلائی گئیں، جس طرح سیاسی جماعتوں کو دبایا گیا، جنہوں نے ووٹ لیے ان کے ووٹ چوری کر لیے گئے، لوگوں کو جیلوں میں ڈالا گیا، اور سارا کچھ کیا گیا، میڈیا کے اوپر قدغن لگائی گئی. اب اس کے بعد جوڈیشری کی باری آ گئی تھی، اور جب انہیں دیکھا کہ جوڈیشری اب آہستہ آہستہ قریب پہنچ رہی ہے اور ٹرائیبیونل سے فیصلے آنے لگے ہیں، تو انہوں نے فوری طور پر جو ہے وہ ایک سابقہ چیف جسٹس کی ہیلپ لی. سابقہ چیف جسٹس نے ایسے فیصلے کیے جس سے ٹرائیبیونل کے نتیجے آنے میں دشواری پیدا ہو گئی. جیسے انہیں پتہ لگا کہ اب یہ معاملہ چل نہیں سکے گا، قاضی صاحب وی ول ناٹ بی چیف جسٹس، تو انصاف دوبارہ کورٹوں سے ملنا شروع ہو جائے گا، تو آپ فوراً سے 26ویں ترمیم لے آئے. 26ویں ترمیم لانے کے بعد آپ دیکھیے نا، آپ نے ٹرائیبیونلز کے اندر جب الیکشن کمیشن کا دل چاہتا ہے وہ ایک ٹرائیبیونل سے دوسرے ٹرائیبیونل میں کیس شفٹ کر دیتا ہے، جب دل کرتا ہے وہ ریٹائرڈ ججوں کو اپوائنٹ کر دیتا ہے، جب اس کا دل کرتا ہے وہ بیچ میں رورے اٹکانا شروع کر دیتا ہے. ابھی تک جو مثال کے طور پہ میں آپ کو صرف ایک مثال دے دیتا ہوں، میرے ایک ٹرائیبیونل کے کیس کے اندر ریکاؤنٹ کا آرڈر ہو گیا. جس دن ریکاؤنٹ ہونا تھا وہاں پر 30 سے 35 لوگوں نے آ کے اسلحے کے ساتھ آ کر وہاں پر دھابا بولا، سارا مٹیریل جلا دیا اور وہاں سے بھاگ گئے. جب ٹرائیبیونل کے اندر ہم نے کنٹمپٹ فائل کی اور کنٹمپٹ کے اندر کراس ریزرو ہوا، تو وہ جو عبدالحکیم بلوچ جو ایم این اے تھا جس نے یہ سارا کچھ کیا، وہ ای سی پی چلا گیا ٹرانسفر. کل اس کی ہیئرنگ ہوئی ہے، وہ ریزرو ہوا ہوا ہے. نا وی آر ویٹنگ کہ اس کا فیصلہ آ جائے، یا وہ ایکسیپٹ ہو یا ڈسمس ہو، جو بھی دیکھیے ای سی پی کرتا ہے. مگر آپ نے ٹرائیبیونلز کے راستے میں بھی اسی طرح رورے اٹکائے ہیں. تو یہ جو ایک بات ہے کہ کورٹس چلے جائیں اور وہاں سے لے لیں، بھائی کہہ تو دیا سپریم کورٹ نے کہ ریزرو سیٹ دے دو پی ٹی آئی کو، تو کیوں نہیں دے رہے آپ لوگ؟ یہ کورٹس کی باتیں نہیں مان رہے علی سرور صاحب. یہ پرابلم اس ملک کے اندر یہ ہو گئی ہے کہ آپ صرف یہ نہیں چاہتے کہ ڈیموکریسی ڈسٹ بن میں جائے، آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر سے رول آف لا، کانسٹیٹیوشنلزم، کورٹس آف لا سب ڈسٹ بن میں پھینک دیں، تاکہ ایک یہاں پہ بادشاہ رہ جائے، اور وہ بادشاہ کہے کہ دن کو رات تو وہ رات ہو جائے، اور رات کو کہے دن تو وہ دن ہو جائے. اور اس کے راستے میں اگر اس وقت کوئی ایک بندہ کھڑا ہوا ہے تو وہ عمران خان خراب ہے، جو جیل کے اندر بھی جس نے نیندیں حرام کی بھی ہیں. وکلا نے بھی ایک مومنٹ چلانی تھی 26 میں آئینی ترمیم کے بعد اور خاموشی اختیار کر لی، ہوا کیا؟ دیکھیے علی سرور صاحب، جس طرح کی پریشر اور فستائیت یہاں پر دکھائی جا رہی ہے، جس طرح سے لوگوں کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے، میں تو سمجھتا ہوں کہ کتنے ہی ڈکٹیٹر پاکستان میں آئے، کتنے ہی کہتے ہیں ظالم ڈکٹیٹر دنیا میں اور جگہوں پہ آئے، لیکن جو ظلم اس وقت پاکستان میں ہو رہا ہے وہ کمپیریبل نہیں ہے. میرے خیال میں جس طرح سے آپ نے جوڈیشری کو اٹیک کیا اور اس کے بعد آپ نے لوگوں میں پلاٹس بانٹے اور آپ نے کہا کہ رشوت لے لو، وہ کیرٹ اینڈ اسٹرک، یا تو رشوت لے لو، رشوت نہیں لیتے تو پھر تمہارے اوپر کیسز بھی بنائیں گے، تمہارے ڈپارٹمنٹس بھی واپس لیں گے. تو ظاہر ہے وہ تحریک، میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ کچھ دیر کے لیے اس کو سیٹ بیک ہوا ہے. نہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لازمی دیکھ رہا ہوں، وکلا بھی میں بک گئے، صاحب یہ لازمی دیکھ رہا ہوں کہ ود ان
ود ان دا نیکسٹ 4 to 6 months میرے خیال میں وکلا کی ایک بہت بڑی تحریک اس ملک کے اندر جو ہے سر وہ آئے گی اور 26ویں ترمیم کو اور 26ویں ترمیم لانے والوں دونوں کو بہا کے لے جائے گی. سر وکلا بک گئے یا ڈر گئے؟ دیکھیے میں آئی وونٹ لائی، میرے خیال میں تھوڑا بہت دونوں کا ہی افیکٹ ہے. کچھ لوگوں کو آپ نے مثال کے طور پہ اندر انسٹیٹیوشن کے اندر آپ نے کہا کہ آپ تو دیکھیے نا چیف جسٹس بنیں گے نہیں، ہم آپ کو سپر چیف جسٹس بناتے ہیں. تو انہوں نے سپر چیف جسٹس بننے کے لیے پھر ایسے ایسے کارنامے انجام دیے کہ آئین کے ہوتے ہوئے جو ملٹری کورٹس ہیں وہ سویلینز کو ٹرائی کر رہی ہیں، اور ایک پورا سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے. وہ فیصلہ اپنی جگہ ایک انٹرم آرڈر کے اوپر ملٹری کورٹس چل رہے ہیں. تو بالکل اس ٹائپ کے لوگ تو بکے ہیں، ہماری آنکھوں کے سامنے بکے ہیں، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں بکے. بہت شکریہ. ویسے لتا صاحب سے موجود تھے. ناظرین تھا ہمارا آج کا پروگرام. آپ نے گفتگو سنی مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے، مدارس بل کے حوالے سے. فیصلہ میں آ گیا کہ جی عوامی رابطہ مہم، اور دوسری میں آ گیا کہ جی عوامی رابطہ مہم کہ وکلا بک گئے یا ڈر گئے. انہوں نے کہا جی بکے بھی ہیں اور کچھ ڈرے بھی ہیں، لیکن تحریک دوبارہ شروع ہوگی. آج تک اتنا ہی. اگلے پروگرام تک ہمیں دی اجازت.